شاہد خٹک صاحب، پاکستانی خواہ لاہور میں ہو، کراچی میں ہو، کوئٹہ میں ہو یا پشاور میں، اس کی حکومت جو ہے اس کو ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں سے بچانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ بالکل میں آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ بحیثیت قوم بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہاں، نسل قوم جو ہم نے ذمہ داری لینی ہے کہ اگر میں ایک دکاندار ہوں، میرے پاس چینی پڑی ہوئی ہے اور میں اس لیے صرف سٹاک کر رہا ہوں کہ اس کا نرخ بڑھے گا اور پھر میں مہنگے دام میں بیچوں گا، تو پھر یہ تو نہ اخلاقی طور پہ نہ مذہبی طور پہ اس کی وہ ہے، اور پھر یہ حرام خوری ہے۔ اور بس ایک دفعہ اس حرام خوری میں جو پڑ جائے تو اگر اس کو عادت ہے تو حکومت اگر لاکھ کوشش بھی کرے تو اس نے کرنی ہے۔ تو عقیل ملک صاحب، یہ جو حرام خور ہیں جو رمضان میں روزہ داروں کو لوٹتے ہیں، پشاور میں بھی لوٹتے ہیں، لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، کوئٹہ میں بھی، مظفر آباد میں بھی، گلگت بلتستان، ہر جگہ پہ ہیں یہ حرام خور۔ ریاست ان کے سامنے اتنی ناکام کیوں ہے، کمزور کیوں ہے، بے بس کیوں ہے؟ دیکھیں نہیں، ریاست کوئی کمزور نہیں ہے، ریاست بالکل فیل نہیں ہوئی اس تمام تر معاملے میں۔ جہاں جہاں دیکھیں ذخیرہ اندوزی گندم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بالکل حکومت نے ایکشن لیا۔ اب یہاں پہ اس حوالے سے ذخیرہ اندوزی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ قیمتوں کو جو پرائس لسٹ ہے یا پرائس کنٹرول لسٹ ہے اس کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے جو ایکشن، جو فائنز ہو رہے ہیں، جو دیگر چیزیں ضلعی انتظامیہ یا تحصیل انتظامیہ وہ بالکل اپنا کام پنجاب میں تو کر رہے ہیں۔ میں پنجاب کی حد تک بات کروں گا، پشاور میں تو آپ نے خود دیکھ لیا جو صورتحال تھی، جو سچویشن تھی۔ ہم نے پنجاب پورے میں رمضان بازار قائم کیے۔ ان رمضان بازاروں میں پہلے کی طرح، جس طرح پہلے ایک متواتر طور پہ پچھلی نون لیگ کی حکومتوں میں بھی رمضان بازار قائم ہوتے رہے، رمضان بازار قائم ہو کے وہاں پہ اچھی قسم کے جو اشیاء خورد و نوش کی چیزیں ہیں، میں نے خود بھی ابھی کیونکہ کل وزٹ کرنا تھا اور میں اپنے علاقے کے حوالے سے میں بات کروں تو 19-20 کا فرق تو ہو سکتا ہے کوالٹی کے اوپر، کیونکہ میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھوں گا اس میں، لیکن اس کو بھی انشور کیا جا رہا ہے کہ اچھی کوالٹی، روزے میں کم از کم، ورنہ میں آپ سے زیادہ سخت بولتا ہوں بالکل بھی آپ کی کسی بھی بات کے اوپر میں کوئی بھی اچھا کمنٹ نہ کروں۔ جو فیکٹ ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں پشاور میں تو وہ رمضان بازار بھی نہیں لگے، چلیں اسلام آباد میں تو ہے نا رمضان؟ جی بالکل، ہم تو دیکھیں انشور کر رہے ہیں پرائس کنٹرول کے چلیں حوالے سے۔ اسلام آباد میں رمضان بازار ہیں جی، یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اسلام آباد سے یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں، تو اسلام آباد کی صورتحال بھی دیکھ لیتے ہیں جی۔ راشدہ شعیب کی ایک رپورٹ ہے۔ ماہ رمضان اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لایا، لیکن منافع خور مہنگائی کا طوفان لانے سے باز نہ آئے۔ رمضان سے قبل 400 روپے کلو کھجور مہنگی کر کے 500 اور 550 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ 540 روپے فی لیٹر والا درجہ اول کوکنگ آئل رمضان سے قبل 50 روپے مہنگا کیا گیا۔ پھر رمضان پیکج آفر میں 20 روپے کی رعایت کا اعلان ہوا۔ یوں صارفین سے 20 سے 30 روپے فی لیٹر کا منافع کمایا جا رہا ہے۔ ایک ہفتہ قبل چینی 155 روپے کلو سے 175 روپے کے من مانے ریٹ پر فروخت ہو رہی ہے۔ یہ مہنگا، چینی پتی ہر چیز مہنگا۔ رمضان میں تو ریلیف ملتا ہی نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ملتا۔ بڑے بڑے پیکج اعلان ہو رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ان پیکجز کا فائدہ پتہ نہیں کن لوگوں کو ہو رہا ہے۔ بابرکت ماہ میں قیمتوں کے بے لگام ہونے کا ذمہ دار گراں فروش مافیا قانون کی گرفت سے دور ہی رہتا ہے۔ جو ذخیرہ نوزی کرتے ہیں ان کو سزائیں دیں۔ جب تک اسسٹنٹ کمشنر ادھر گلیوں میں نہیں پھرے گا، دفتر میں نہیں بیٹھا رہے گا، تو یہ کرائس تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ حکومت نے ہر سال کی طرح اس بار بھی گراں فروشوں کے خلاف سخت ایکشن کی وارننگ دی ہے۔ کیمرامین محمد یوسف کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ عقیل ملک صاحب، آج کے جو اخبارات ہیں ان کی ہیڈ لائن ہے کہ وزیر اعظم رمضان میں مہنگائی پہ برہم، ناراض۔ تو اگر وزیر اعظم صاحب برہم ہیں، ناراض ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی چینی جو ہے اس کی ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں ریاست بے بس ہے؟ نہیں، یہ جس طرح میرے بھائی شاہد خٹک نے بھی کہا، من اصل قوم یا بصیرت قوم جو ہے ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو دیکھیں کچھ چند اگر لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات یہ ضرور ہے، یہ آپ کے ایک اسی پیکج میں جو ویڈیو چلا شارٹ، اس پورے میں نے جو چیز دیکھی، ہم اصل میں ڈنڈے والی قوم ہے۔ ہم ڈنڈے بغیر جو ہے نا، ہمارا بالکل ہم سیدھے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو بالکل یہ ٹھیک کہا کہ ڈنڈا لے کے جب تک اسسٹنٹ کمشنر صاحب بازار نہیں پھریں گے تب تک واقعتاً اس پرائز کنٹرول یہ نہ ہو کہ اسسٹنٹ کمشنر تو کاروائی کرے، اس اوپر سے ڈی سی صاحب فون کر دیں یا یہ کیا کر رہے ہو؟ نہیں، ایسے بھی نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ اسسٹنٹ کمشنر جواب دے، ورنہ تو لکھے، وہ بتائے
وزیر اعلیٰ پنجاب نے, پنجاب کی حد تک اگر بات کروں, کہ اتنا امپاور کیا ہوا ہے ایڈمنسٹریشن کو اس حوالے سے کہ وہ صحیح ایکشن لیں گے, ان کی اپریسیشن ہوگی. انہوں نے, آپ پورے 1 سال ہو گیا, آپ نے دیکھا وہ پولیس والے معاملے پہ بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا, جو چالان جس کو پولیس والے کے ساتھ بدتمیزی ایک سٹیزن نے کی تھی, تو بالکل انہوں نے کہا یہ ٹالریٹ نہیں ہوگا. یہ ہر کسی کا ایک عزت ہے, ہر کسی کا ایک وقار ہے, ہر کسی کی عزت نفس ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر کسی کی ایک ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے. اور بالکل اسسٹنٹ کمشنر اگر ٹھیک کام کر رہے ہیں اور ڈی سی صاحب اگر وہ منع ان کو کریں گے تو وہ لکھ کے بھیج دیں, وہ بتائیں سی ایم سیکریٹریٹ اور بتائیں کہ جی یہ مجھے ڈی سی نے یہ کہا ہے. اچھا شاہد خٹک صاحب, یہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہر معاملے پہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان میں جو ذخیرہ اندوزی ہے اور منافع خوری ہے, اس پر بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں, مل کے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. میر صاحب, اگر اس میں ایک ہیلتھی کمپٹیشن جہاں بھی ہوتا ہے اس سے ملک آگے بڑھتا ہے. اگر پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر گو کہ پنجاب حکومت کے حوالے سے جو فارم 47 کے ہمارے تحفظات ہے, جس طریقے سے لائی گئی ہے, جس طریقے سے بٹھائی گئی ہے, وہ تمام چیزیں ہمارے جو کی جو وہی پہ کھڑی ہے. لیکن اگر پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر حکومتوں میں کمپٹیشن ہو تو یہ بہتر ہوتی ہے ملک کے لیے. اور میں چاہتا بھی ہوں, میری خواہش ہے کہ کمپٹیشن ہمیشہ رہے, کہ مطلب ایک صوبہ کہے کہ ہم بہتر کام کر رہے ہیں, دوسرا صوبہ کہے ہم بہتر کام کر رہے ہیں. لیکن سندھ اور بلوچستان جو ہے وہ آپ کو بالکل اس ٹائم جو ہے وہاں پہ آپ کو خاموشی لگے گی, کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہے وہاں پہ. تو رہی بات, نہیں, بلوچستان میں کمپٹیشن ہے, مختلف اضلاع کی جو انتظامیہ ہے وہ اس کمپٹیشن میں ہے کہ کتنے بندے گرفتار ہوتے ہیں, کتنے بندے غائب ہوتے ہیں. یہاں تک کہ کوئٹہ میں پریس کلب کے اندر گھس کے جو ٹیچرز احتجاج کر رہے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا. پھر وہاں بھی بہت اچھی, کراچی میں بھی یہی ہوتا ہے. کمپٹیشن ہے, بلوچستان اور سندھ کی حکومت میں کمپٹیشن ہے کہ مطلب کون زیادہ اٹھا رہا ہے اور ہاں کون زیادہ بندے غائب کرتا ہے. اچھا, تو رہی بات ذخیرہ اندوزی کی, دیکھیں جب ہماری حکومت تھی فیڈرل, تو اس ٹائم جب جو چینی کے خلاف جو ہم نے ایکشن لیا تھا, اگر وہ ہو جاتا, کیا ایکشن لیا تھا آپ نے؟ کیا نہیں لیا تھا اس میں. آپ کی حکومت میں جو لوگ چینی کو سٹاک کرتے تھے, جو ذخیرہ اندوزی کرتے تھے, وہ تو آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کے خلاف ہم نے ایکشن نہیں لیا. عمران خان نے اپنے قریبی لوگوں کو ناراض نہیں کیا. ہماری حکومت جو گری اس میں اس چینی کا بھی ایک بہت بڑا رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو نائل کروا دیا. ٹھیک ہے, اور آپ نہ کریں کیونکہ سارے بھی آپ کے ساتھ بینچ کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تنقید کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. اون چودھری, یہ سارے علیم خان, یہ سارے آپ کے اتحادیے, تو آپ نہ ہی بولیں, نہیں آپ کو نقصان ہوگا کیونکہ سارے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ہم نے ناراض کیا ان لوگوں کو, سچ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون سا سچ, کدھر کا سچ, کس چیز کا سچ؟ جو آپ نے اور آپ کی لیڈرشپ سارے فارم 47 کے ہاری ہوئے 5ویں 6 نمبر کے لوگ ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھ گئے اسمبلی میں. وہ کیا خواب ہے, پاکستان کو بربادی کا خواب, پاکستان کو قرض تلو ٹپونے والا خواب, اس ملک کو لوٹنے والوں کا خواب. وہ تو علیم خان کی آپ نے سنی, علیم خان صاحب نے کیا کہا کہ میرے اور جہانگیر ترین صاحب کے جہاز کے علاوہ, خان صاحب تو وہ کسی میرے خیال سے مہران گاڑی میں ہی آتے تھے یا ایف ایکس میں ہی آتے تھے, یہی انہوں نے کہا نا. ان کا انٹرویو نکال کے دیکھ لیں, وہ کہتے تھے کہ یہ اس سے پہلے کیا تھا, مطلب ان کی جو محنت تھی, ان دونوں کی محنت تھی نا, دیکھیں جہاز استعمال ہوتا تھا. علیم خان, جہانگیر ترین جو ہے وہ کوئی جانتا نہیں تھا. عمران خان کی, دیکھیں یہ جب آپ اپنے محسن کے ساتھ انصاف نہیں کرتے نا تو اللہ آپ کو پھر ذلیل کرتے ہیں دنیا میں. دیکھیں عمران خان صاحب جو بھی تھا, میرا, جہانگیر, ان سب کا محسن تھا. ہمیں اللہ نے بڑی عزت دی, ہمارے ساتھ جو قوم نے پیار کیا ہے. جو اچھا اگر آپ برا نہ منائیں, ایک سوال ہے, آج کل شیر افضل مروت کس کو ذلیل کر رہا ہے؟ شیر افضل مروت بریک لے لوں؟ لے لیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.